وارث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته حافظ سره ومبلغ رسالته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر على حجة الثاني عشر. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الإمام باقر عليه السلام ماشيتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتخشع والتواضع وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وتلاوة القرآن وأداء الأعمال وبر الوالدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی خاطر محبان محمد و آل محمد اور آزاد رانی آباد اللہ حسین. پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں پوری انسانیت کو اپنی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی دعوت دے رہا ہے. ارشاد رب العزت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لوگوں اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو. کون سا رب اور کیسا رب؟ الذی خلقکم. اس پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے تمہیں خالق کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم. فقط تمہیں ہی خالق نہیں کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اس پروردگار عالم نے خالق کیا. لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے حضرت انسان تجھے اپنی بارگاہ میں سجدے کی دعوت اسی لیے دی تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ. اور اسی آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی کہ ذکر پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے
جس کی وجہ سے پروردگار عالم اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ذکر پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، صحابی رسول ہے ابن الربیع، آ کر پیغمبر اسلام سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دوست رکھے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، مخلوق خدا بھی مجھے دوست رکھے، مجھ سے محبت کرے، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ ہو، میں تندرست رہوں، اور میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے، اور میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جنت میں اللہ مجھے تیرا ہمسایہ بنائے۔ پیغمبر سے 6 سوال کر دیے، بڑے عجیب سوال کر دیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جس نے خالق کیا ہے اس سے محبت کی جائے، نہیں کہا اللہ مجھ سے محبت کرے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ جو تو نے 6 سوال کیے، یہ 6 صفتیں تو نے بیان کی، ان 6 صفتوں کے لیے تو نے 6 کام کرنے پڑیں گے۔ کہا تو نے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو تقوی الہی اختیار کر، تقوی الہی اختیار کر۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مخلوق خدا مجھ سے محبت کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ مخلوق خدا تجھ سے محبت کرے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں اللہ برکت عطا کرے تو تو زکات ادا کیا کر، زکات ادا کیا۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ تو تندرست رہے، دنیا میں تجھے کوئی بیماری نہ لگے، تو صحیح و سالم رہے۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا میں صحیح و سالم رہے تو صدقہ ادا کیا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں بیمار نہ ہو تو صدقہ ادا کیا کر۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا تیرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے، طولانی عمر عطا کرے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری لمبی عمر ہو تو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کیا کر، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کیا کر۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ تیرا آخری سوال یہ ہے کہ روز قیامت، تیرا آخری سوال یہ ہے کہ جنت میں تو مجھ محمد کا ہمسایہ بنے، تو میری ہمسایگی کو شرف حاصل کرے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بنے تو زمین خدا پر طولانی سجدے کیا کر، لمبے سجدے کیا کر، اللہ تجھے میرا ہمسایہ بنائے۔ آپ دوبارہ بات ہو رہی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ پیغمبر اسلام کے ہمسائے بنے جنت میں تو دوستو طولانی سجدے کرنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے محفل سے جڑی تھی۔ سلوات پڑھیں محمد صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی، تذکرے ہو رہے تھے عبادت کے۔ کسی نے کہا فلاں نبی کا صحابی بڑا عبادت گزار تھا، فلاں نبی کا صحابی بڑا شجاع تھا، فلاں نبی کا صحابی بڑا کریم تھا، فلاں نبی کا صحابی بڑا سخی تھا۔ اسی محفل میں دوستو ایک وہ بھی بیٹھا تھا جو علی کا چاہنے والا تھا۔ کہا آؤ میں بھی تجھے بتاتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، ایک وہ بھی ہے جو لوگوں کو سجدے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جو لوگوں کو، جو مخلوق کو اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ یا یہ صحابی کہتا ہے کہ شام کا وقت تھا، میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سیر و تفریح
صحیح کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اپنے گھر سے میں باہر چلا، نخلستان مدینہ چلا۔ نخلستان مدینہ جب میں پہنچا، میرے کانوں پہ رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہو گیا کہ اس رات میں کون رو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا یہ رونے کی آواز اب ہچکیوں میں تبدیل ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں چلتا رہا، میں چلتا رہا، یہ رونے کی آواز ہچکیوں میں تبدیل ہوئی، اب یہ ہچکیوں سے سسکیوں میں تبدیل ہوئی۔ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا، ایک عابد کو دیکھا جو اپنے عظیم معبود کی عبادت کر رہا تھا، ایک ساجد کو دیکھا جو اپنے عظیم مسجود کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا، جب میں نے مڑ کر دیکھا کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا، یہ علی اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ سے مناجات کرتا رہا، ذکر کرتے کرتے آواز خاموش ہو گئی، ذکر کرتے کرتے علی کی آواز رک گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آواز کیوں رک گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، جب میں نے علی کے نفس کو ہاتھ لگایا تو علی کی روح لقائے الہی کے لیے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، علی کی روح جسم سے لقائے الہی کے لیے چلی۔ یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، میں دوڑا در فاطمہ کی طرح۔ جب میں دوڑا در فاطمہ پر پہنچا، میں نے دستک دی، پشت دروازہ پر بنت مصطفیٰ آئی۔ کہا میں تیرے باپ کا صحابی ابو دردہ ہوں۔ بنت مصطفیٰ نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بنت مصطفیٰ ابھی میں نخلستان مدینہ سے آ رہا ہوں، علی کی حالت یہ دیکھ کے آیا ہوں، علی کی روح لقاء الہی کے لیے چلی گئی ہے، علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، علی کے دفن کے لیے، علی کی کفن کے لیے، علی کے جنازے کا انتظام کریں۔ جب یہ الفاظ کہے تو بنت مصطفیٰ نے کہا کچھ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نخلستان مدینہ میں گیا، مجھے رونے کی آواز سنائی، میں آگے چلتا رہا، یہ رونے کی آواز ہچکیوں میں تبدیلی میں چلتا رہا، یہ ہچکیوں کی آواز ہچکیوں میں تبدیلی میں چلتا رہا۔ ایک جگہ ایسی آئی، میں نے ایک عابد کو دیکھا جو اپنے عظیم معبود کی عبادت کر رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا، کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھا۔ میں دیکھتا رہا، علی سجدے میں رہے، میں دیکھتا رہا، علی ذکر الہی کرتے رہے، میں دیکھتا رہا، علی مناجات کرتے رہے، علی مناجات کرتے کرتے علی کی آواز ایک بار خاموش ہو گیا۔ علی، میں پریشان ہو گیا، میں نے علی کے نفس کو چیک کیا تو علی کی روح لقاء الہی کے لیے چلی گئی۔ یہاں پر علی شناس زہرا نے کہا اے میرے پاپا کے صحابی ابو دردہ، پریشان نہ ہو، اس طرح نہ ہو، گھر کے چلے جاؤ، گھر کو چلے جاؤ، تو نے علی کی عبادت پہلی بار دیکھی ہے۔ میں زہرا کو ہوں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں، علی کی انداز، علی کی عبادت کا انداز یہی ہے۔ جب بھی علی سجدہ الہی کے لیے جاتے ہیں تو علی کی روح لقاء الہی کے لیے پرواز ہو جاتی ہے۔ علی کی روح لقاء الہی کے لیے جاتی ہے۔ دوستو، ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، محبوب کا کہنا تو ماننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اگر عبادت کرتا ہے تو میں بھی عبادت کروں۔ کسی نے کیا جملہ کہا جب بات جنت کی آتی ہے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، جب بات عمل کی آتی ہے کہتے ہیں کہاں علی وہاں ہم۔ ایک شخص آیا، باقر العلوم، امام محمد باقر کی بارگاہ میں آیا، امام کی بارگاہ میں آیا،
مولا خاموش رہے. جب اس نے تیسری بار سوال کو دوہرایا کہا مولا ما حق المومن علی اللہ. میرے مولا نے سر کو اٹھایا, سائل کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا تو نے سوال یہ کیا ہے کہ ما حق المومن علی اللہ, کہ مومن کا اللہ پر حق کیا ہے. اب اس سائل کے چہرے کی طرف دیکھا, مولا نے کہا اے سوال کرنے والے, اگر مومن اس کھجور کے درخت کو اشارہ کرے تو کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر اس مومن کے قدم کی طرف آ جائے. یہ حق ہے. وہ خاموش ہو گئے. پھر مولا نے اپنے چہرے کو اٹھایا, اس سیل کرنے سوال کرنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا. جب چہرے کی طرف دیکھا تو یہ پریشان نظر آنے لگا, اس طرح چہرے پہ چھایا ہوا تھا. مولا نے کہا کہ تم میرے اس سوال سے راضی نہیں ہے, کیا تم میرے سوال سے مطمئن نہیں ہوا ہے. کہا مولا آپ کے سوال سے بھی مطمئن ہو گیا, مجھے یقین آ گیا کہ مومن کا مرتبہ کیا ہے, مومن کی منزلت کیا ہے. پریشان اس بات پہ ہوں, وہ دیکھیں کھجور کا درخت آپ کی طرف آ رہا ہے. اب میرے مولا نے پلٹ کر کھجور کے درخت کی طرف دیکھا, کہا ارجع الی مکان, کہا کھجور کے درخت اپنی جگہ واپس چلا جا. میں نے تمہیں بلایا نہیں بلکہ اسے سمجھایا ہے. میں نے تمہیں بلایا نہیں, اسے سمجھایا ہے. دوستو یہ مومن کا حق ہے. اگر مومن اشارہ کرے تو چیزیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. پر اگر ہم میرے ساتھ وقت بے وفائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو عبادت کے مناظر بیان کرو, دامن وقت میں گنجائش نہیں. حالات کو سامنے بابا کا ذکر کیا, شہادت کا, آج یقین مان مسلم. جب یہ دونوں شہزادے زندان میں قید تھے, انہوں نے سوچا کہ دربان کو بتائیں تو صحیح ہم کون ہیں. جب یہ دربان آیا, مشکور آیا, بڑے شہزادے نے سوال کیا, مشکور اے دربان یہ بتا مدینے والے محمد کو جانتا ہے. تڑپ گیا, کہا ہاں جانتا ہوں, وہ میرا نبی ہے. شہزادوں نے دوسرا سوال کر لیا, کہا دربان اس کے بھائی علی کو جانتا ہے. تڑپ گیا, کہا وہ میرا امام ہے. اب یہ دونوں شہزادوں سے رہا نہ گیا, دونوں شہزادے تڑپ گئے. کہا مشکور ہم اسی علی کے بھتیجے مسلم کے بیٹے ہیں, مسلم کے بیٹے ہیں. اب یہ مشکور تڑپ کر پاؤں پہ گر گیا. کہا اے اہل بیت کے بچوں مجھے معاف کرنا, مجھے پتا نہیں تھا. یہ دروازہ کھلا ہے, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, بس آزاداروں میں چلا کرو شہادت کی طرف. آزاداروں یہی دونوں شہزادے ایک بار حارث کے ہاتھ لگے, حارث لے کے چلا نہر فرات کی طرف. دونوں بچوں نے سوال کیا, حارث ہمیں جا کے بازار میں فروخت کر دے, جتنا تجھے انعام کا لالچ ہے اتنا میں ہم بک جائیں گے. اس نے کوئی بات نہیں کی, کوئی بات نہیں سنی. دوسرا سوال کر لیا, اے حارث ہمیں ابن زیاد کے دربار میں لے جائے, جو فیصلہ
عزیز برادران، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد